سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی عائزہ کی آنکھ کھلی تو تائی جان کی کرخت آواز نے اسے اپنے حصار میں لے لیا، جو کچن میں بڑے برتنوں اور گھر کے بکھرے کاموں پر اسے بری طرح جھاڑ رہی تھی۔ عائزہ نے چپ چاپ سر جھکائے کچن کا رخ کیا، جہاں کام کا ڈھیر اس کا منتظر تھا۔ کاموں کی تھکن کے درمیان اسے رہ رہ کر یاد آ رہا تھا کہ آج اس کے والدین کی برسی ہے۔ جب تائی جان کی نظر بچا کر وہ ایک کونے میں بیٹھ گئی اور اپنے گزرے ہوئے کل کی سنہری یادوں کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ اسے اپنے ماں باپ کی شفقت بہت یاد آ رہی تھی، جس کے بغیر اس کی زندگی اب صرف ایک مشقت بن کر رہ گئی تھی۔ تائی جان نے عائزہ کو یوں بیٹھا دیکھ کر ایک بار پھر تپ کر اسے جھنجھوڑا اور سختی سے یاد دلایا کہ آج اس کے لیے آرام کا کوئی لمحہ نہیں ہے، کیونکہ شام کو گھر میں اہم مہمانوں کی آمد متوقع ہے، جن کے لیے طرح طرح کے پکوان اسے اکیلے ہی کو تیار کرنے ہیں۔ والدین کی برسی کے دکھ میں ڈوبی عائزہ نے جب نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا تو تائی جان نے ہمدردی کا ایک لفظ کہے بغیر اسے کچن کی طرف ہانک دیا، یہ کہتے ہوئے کہ مہمانوں کے سامنے کوئی کمی رہ گئی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ گھر کے بڑے گیٹ پر قیمتی سیاہ گاڑی کے رکتے ہی شاہویر کی باوقار اور شاندار انٹری ہوئی، جس کے روبدار وجود اور مہنگے لباس نے پورے ماحول کو ایک دم بدل کر رکھ دیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی تائی جان کے چہرے پر ممتا اور فخر کی چمک لوٹ آئی اور وہ والہانہ انداز میں آگے بڑھی، شاہویر کو سینے سے لگاتے ہوئے ان کا لاڈ پیار اور خوشی دیدنی تھی، جیسے ان کی تمام دنیا کی رونقیں ان کے اکلوتے بیٹے کی واپسی کے ساتھ ہی لوٹ آئی ہوں۔ شاہویر پانی پینے کے لیے کچن کی طرف مڑا تو وہاں عائزہ کو کام میں مگن دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ عائزہ تیزی سے سبزیاں کاٹ رہی تھی کہ اچانک اس کا دھیمے ہٹا اور تیز چھری سیدھی اس کی انگلی پر جا لگی، جس سے خون کی دھار بہنے لگی۔ شاہویر کی عقابی نظروں نے فوراً اس لرزتے ہاتھ اور بہتے خون کو بھانپ لیا اور وہ خاموشی سے قدم بڑھاتا اس کے بالکل قریب آ کھڑا ہوا، جہاں اس کی تمام تر توجہ عائزہ کے چہرے کے بجائے اس کی زخمی انگلی پر مرکوز تھی، جس نے عائزہ کو بری طرح ہڑبڑا کر رکھ دیا۔ شاہویر نے بغیر کچھ کہے عائزہ کا لرزتا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط گرفت میں لیا اور دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کے زخم کو صاف کرنے لگا۔ اس کی خاموشی میں ایک عجیب سا تناؤ تھا جو عائزہ کو خوفزدہ کر رہا تھا۔ پٹی باندھتے ہوئے اس نے عائزہ کی آنکھوں میں جھانک کر نہایت ہی سرد مگر حاکمانہ لہجے میں کہا کہ آئندہ اپنا خیال رکھنا سیکھو، کیونکہ تمہاری تکلیف پر اب صرف تمہارا حق نہیں رہا۔ اس کے لہجے میں پہلی بار وہ پوزیسو انداز ابھر کر سامنے آیا جس نے عائزہ کو یہ احساس دلایا کہ شاہویر کی نظریں اب اس کے وجود کے ہر پہلو پر پہرا دے رہی ہیں۔ رات کے کھانے پر جب سب دسترخوان پر جمع ہوئے تو تائی جان نے حسب عادت سب کے سامنے عائزہ کے کاموں میں کیڑے نکالتے ہوئے اسے سست اور بدتمیز قرار دے کر اس کی سخت تذلیل شروع کر دی، جس پر عائزہ خاموشی سے نظریں جھکائے اپنی توہین کا زہر پیتی رہی۔ شاہویر جو خاموشی سے عائزہ کے لرزتے ہوئے ہاتھوں اور سرخ ہوتی آنکھوں کا مشاہدہ کر رہا تھا، اسے اپنی ماں کا یہ رویہ برداشت نہ ہوا اور اس نے غصے سے اپنا چمچ پلیٹ پر پٹکا اور بنا کھانا کھائے دسترخوان سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اس اچانک عمل اور چہرے پر پھیلی برہمی نے تائی جان کو حیران اور پورے ماحول کو بوجھل کر دیا۔ رات کی خاموشی میں عائزہ چھت کے اندھیرے گوشے میں بیٹھی اپنے آنسو بہا رہی تھی کہ اچانک شاہویر کے قدموں کی چاپ نے اسے چونکا دیا۔ اس کی آہٹ پاتے ہی عائزہ نے جلدی سے اپنے چہرے کو صاف کرنے کی کوشش کی، مگر شاہویر اس کے بالکل سامنے آ کر کسی سنگی گراں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اس نے نہایت ہی روبدار اور سپاٹ لہجے میں عائزہ کو خبردار کیا کہ وہ اپنے آنسو کسی کے سامنے بہا کر اپنی کمزوری کا تماشا نہ بنایا کرے، کیونکہ اسے عائزہ کی آنکھوں میں یہ نمی کسی اور کے سامنے دیکھنا بالکل گوارا نہیں تھا۔ اس کی یہ وارننگ ایک حاکمانہ حکم کی طرح چھت کی فضا میں گونج اٹھی۔ ریمل شاہویر کی واپسی پر بہت خوش تھی اور بار بار کسی نہ کسی بہانے اس کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی نظریں شاہویر کی شخصیت اور اس کے وقار پر جمی ہوئی تھیں، لیکن جب بھی وہ شاہویر کی توجہ عائزہ کی طرف دیکھتی تو اس کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھتی۔ اسے یہ بات بالکل ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ایک یتیم اور گھر کی خادمہ جیسی لڑکی پر شاہویر کی نظر کیوں پڑتی ہے، اس لیے وہ عائزہ کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی تاکہ شاہویر کی نظر میں عائزہ کی اہمیت مزید کم ہو سکے۔ شاہویر جب شہر سے واپسی پر ڈھیروں مہنگے برانڈز کے شاپنگ بیگز لے کر گھر میں داخل ہوا
اور وہ تمام عائشہ کے سامنے رکھ دیے تو گھر کی فضا یکدم تناؤ کا شکار ہو گئی، کیونکہ ان میں عائشہ کی ضرورت اور پسند کا ہر سامان موجود تھا جس کی اسے توقع بھی نہ تھی۔ تائی جان نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا اور انہوں نے شاہویر کے اس عمل کو فضول خرچی اور عائشہ کی بے جا لاڈ پرستی قرار دیتے ہوئے سخت برا منایا، مگر شاہویر کے چہرے کی سختی نے انہیں خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ حالانکہ ان کی آنکھوں سے نکلتا غصہ صاف بتا رہا تھا کہ اب یہاں سے کہانی کے دوسرے حصے یعنی جنون اور تصادم کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ کالج کے فنکشن کے لیے عائشہ نے جب ہلکے رنگ کے سادہ سے پرکشش لباس میں خود کو سنوارا تو اس کے فطری خوبصورتی دو چند ہو گئی تھی، مگر جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلی سامنے کھڑے شاہویر کی نظریں اس پر پڑتے ہی اس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں گہری ہو گئیں۔ شاہویر اسے اس روپ میں دیکھ کر اپنا آپ کھو بیٹھا اور جنونی حد تک پوزیسو ہوتے ہوئے اس کے قریب آ کر اسے سخت نظروں سے گھورا۔ اسے یہ بات بالکل برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ عائشہ اس طرح تیار ہو کر باہر جائے اور دنیا کی نظریں اس کے وجود کا طواف کریں۔ اس کے لہجے کی تپش بتا رہی تھی کہ وہ عائشہ کو کسی بھی دید کا مرکز بنتے نہیں دیکھ سکتا۔ شاہویر نے حاکمانہ لہجے میں دو ٹوک فیصلہ سنا دیا کہ عائشہ آج کسی صورت کالج نہیں جائے گی، اور اس کے اس فیصلے نے عائشہ کے اندر دبی ہوئی چنگاری کو بڑھا دیا، جس نے پہلی بار اپنی نظریں جھکانے کے بجائے شاہویر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے چیلنج کیا۔ عائشہ نے اسے صاف کہہ دیا کہ اسے اپنی تعلیم مکمل کرنے کا پورا حق ہے اور وہ اس کے بے جا حکم کے سامنے سر نہیں جھکائے گی۔ اس کی یہ کھلی بغاوت شاہویر کے لیے غیر متوقع تھی، جس نے گھر کی خاموش فضا میں ایک نئے تصادم کی بنیاد رکھ دی۔ شاہویر کی سخت پابندی کے باوجود عائشہ ہمت جمع کر کے پچھلے دروازے سے خاموشی سے نکل کر کالج پہنچ گئی، جہاں فنکشن کی گہما گہمی عروج پر تھی، اور وہ کچھ دیر کے لیے گھر کے دم گھٹتے ماحول کو بھلا کر اپنی سہیلیوں میں گھل مل گئی۔ اسی دوران اس کا ایک کلاس فیلو نوٹس کی واپسی کے لیے سلسلے میں اس کے پاس آیا اور دونوں برآمدے میں کھڑے رسمی بات چیت کرنے لگے۔ عائشہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی یہ مختصر سی گفتگو اور شاہویر کے حکم کی خلاف ورزی اس کے لیے کتنا بڑا طوفان کھڑا کرنے والی ہے۔ ابھی عائشہ اس لڑکے سے بات ہی کر رہی تھی کہ اچانک شاہویر کی گاڑی کالج کے گیٹ پر چیختی ہوئی رکی اور وہ کسی طوفان کی طرح برآمدے میں پہنچ گیا۔ اسے وہاں دیکھ کر عائشہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، جبکہ شاہویر کی آنکھوں میں اترتا خون اس کے جنون کی گواہی دے رہا تھا۔ شاہویر نے ایک پل کی تاخیر کیے بغیر اس لڑکے کا گریبان دبوچ لیا اور بنا کچھ پوچھے اسے زوردار مکہ رسید کیا۔ کالج کے برآمدے میں ہونے والا یہ اچانک جھگڑا اور شاہویر کا وحشیانہ غصہ وہاں موجود ہر شخص کو لرزا گیا، جبکہ عائشہ بے بسی سے اسے یہ تماشا کرنے سے روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ کالج کے ہنگامے کے بعد شاہویر عائشہ کو بازو سے دبوچ کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے گاڑی تک لایا اور گھر پہنچتے ہی اسے سیدھا اوپر والے کمرے میں لے جا کر اندر دھکیل دیا۔ اس کے چہرے پر پھیلی وحشت عائشہ کے لیے بالکل نئی اور خوفناک تھی۔ عائشہ نے روتے ہوئے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن شاہویر نے اس کی ایک نہ سنی اور باہر سے دروازے کو زوردار آواز کے ساتھ مقفل کر دیا، اسے یہ باور کرواتے ہوئے کہ اب اس کی دنیا اسی چار دیواری تک محدود رہے گی جب تک وہ شاہویر کے اصولوں پر چلنا نہیں سیکھ لے۔ کمرے کی حبستہ فضا اور مسلسل رونے کی وجہ سے عائشہ کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور وہ نڈھال ہو کر فرش پر ہی بے ہوش ہو گئی۔ جب کافی دیر تک اندر سے کوئی آواز نہ آئی تو شاہویر نے بے چینی میں دروازہ کھولا اور اسے اس حال میں دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا سارا غصہ اور جنون پل بھر میں پچھتاوے میں بدل گیا اور وہ اسے دیوانہ وار پکارتے ہوئے بیڈ پر لایا، جہاں وہ پوری رات اس کے سرہانے بیٹھا گیلے کپڑے کی پٹیاں رکھتا رہا اور نہایت ہی خاموشی سے اس کی تیمارداری کرتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں موجود پچھتاوا صاف بتا رہا تھا کہ وہ اپنی ہی حدوں سے گزر جانے پر کتنا نادم ہے۔ تائی جان نے شاہویر کی عائشہ میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کو بھانپتے ہوئے اسے ہمیشہ کے لیے اپنے راستے سے ہٹانے کا خفیہ منصوبہ بنا لیا اور اپنے ایک جاننے والے ایسے شخص سے عائشہ کی شادی کی بات چلائی جو اپنی سنگ دلی اور بدمزاجی کی وجہ سے بدنام تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ عائشہ کو کسی ایسے بندھن میں جکڑ دیں جہاں سے وہ کبھی سر نہ اٹھا سکے اور شاہویر کی نظروں سے بھی دور ہو جائے۔ اسی لیے انہوں نے شاہویر کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عائشہ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ اس رشتے کے لیے ہاں کر دے ورنہ اسے گھر سے نکال دیا جائے گا۔ جیسے ہی شاہویر کو تائی جان کے اس بھیانک منصوبے اور اس ظالم شخص کے ساتھ عائشہ کے رشتے کی خبر ملی، اس کے اندر جیسے ایک لاوا پھٹ پڑا اور اس نے گھر میں قدم رکھتے ہی چیخو پکار اور توڑ پھوڑ کا وہ ہنگامہ برپا کیا کہ در و دیوار لرز اٹھے۔ اس نے تائی جان کے سامنے کھڑے ہو کر وپرے ہوئے لہجے میں واضح کر دیا کہ عائشہ کی زندگی کا
فیصلہ کرنے کی جرت اب اس گھر میں کوئی نہ کرے، کیونکہ عائشہ اس کی ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے اس بے قابو غصے اور دو ٹوک اعلان نے سب کو سکتے میں ڈال دیا۔ شاہویر نے عائشہ کو بازو سے تھام کر اپنی جانب متوجہ کیا اور پہلی بار اپنی آنکھوں میں موجود تمام تر جنون اور شدت کو الفاظ دیتے ہوئے اس سے اپنے بے پناہ پیار کا اعتراف کیا، مگر اس کے لہجے کی حدت اور چہرے کی وحشت دیکھ کر عائشہ لرز اٹھی اور خوف کے مارے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے صاف انکار کر دیا۔ عائشہ کو اس کے پیار میں صرف ایک قید اور اذیت ہی نظر آ رہی تھی، اس لیے اس نے روتے ہوئے شاہویر کو اپنے سے دور رہنے کا کہا، جس نے شاہویر کے اندر موجود جنون کی آگ کو مزید ہوا دے دی۔ ریمل نے شاہویر کی توجہ عائشہ سے ہٹانے کے لیے ایک نیچ سازش کا جال بنا اور گھر بھر کے سامنے عائشہ کے کردار پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا۔ اس نے کچھ خود ساختہ باتیں اور جھوٹے قصے اس رنگ میں پیش کیے کہ عائشہ کی پاک دامنی مشکوک نظر آنے لگی۔ ریمل کا مقصد شاہویر کے دل میں عائشہ کے لیے نفرت پیدا کرنا تھا تاکہ وہ اسے خود اپنے ہاتھوں سے دھتکار دے۔ اس کی زہریلی باتوں نے گھر کے ماحول کو مزید بوچھل کر دیا اور عائشہ ایک بار پھر بے گناہی کے آنسو بہاتے ہوئے سب کی نظروں میں مجرم بن کر کھڑی ہو گئی۔ تایا جان نے جب ریمل کی باتوں اور گھر میں روز روز کے ہنگاموں کو دیکھا تو غصے اور سماجی بدنامی کے خوف میں آ کر دو ٹوک فیصلہ سنا دیا کہ اب عائشہ کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے اور اسے فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ عائشہ نے جب اپنے اکلوتے سہارے کو یوں سنگ دل ہوتے دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ بے بسی سے تایا جان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنی صفائیاں دینے لگی، مگر انہوں نے ایک نہ سنی اور اسے اپنا سامان سمیٹ کر گھر چھوڑنے کا حکم دے دیا، جس نے عائشہ کو زندگی کے سب سے بڑے امتحان میں ڈال دیا۔ جب تایا جان نے عائشہ کو گھر سے نکال جانے کا آخری حکم سنایا اور وہ اپنا چھوٹا سا بیگ لیے نم آنکھوں کے ساتھ دہلیز کی طرف بڑھنے لگی تو عین اسی لمحے شاہویر کی گرجدار آواز نے سب کے قدموں کو جکڑ لیا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر عائشہ کا ہاتھ تھاما اور اسے دوبارہ گھر کے اندر کھینچتے ہوئے پورے خاندان کے سامنے نہایت بلند اور پر اعتماد لہجے میں اعلان کیا کہ عائشہ کہیں نہیں جائے گی، کیونکہ وہ آج اور اسی وقت اس سے نکاح کرے گا۔ شاہویر کے اس اچانک فیصلے نے تائی جان اور ریمل کے چہروں کی رنگت ہی اڑا دی، جبکہ تایا جان اس کے لہجے میں چھپی اٹل سچائی دیکھ کر کچھ کہنے کی ہمت ہی نہ کر سکے۔ شاہویر نے واضح کر دیا کہ اب عائشہ صرف اس گھر کی بیٹی نہیں بلکہ اس کی عزت ہے، اور اس کی طرف اٹھنے والا ہر ہاتھ اسے شاہویر سے ٹکرانے کے بعد ہی اس تک پہنچ پائے گا۔ گھر کے تناؤ زدہ ماحول اور مخالفت کی لہروں کے درمیان شاہویر کے جنونی فیصلے نے کسی کو سوچنے کا موقع بھی نہ دیا اور ہنگامی بنیادوں پر نکاح خواہ کو بلا لیا گیا۔ ڈرائنگ روم میں جہاں کچھ دیر پہلے عائشہ کی تذلیل ہو رہی تھی، وہاں اب ایک عجیب سی بوجھل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عائشہ اپنے اسی سادہ جوڑے میں سر پر دوپٹہ تانے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھی تھی، جبکہ شاہویر کے چہرے پر فتح اور سکون کی ایک مبہم لہر تھی۔ تائی جان اور ریمل کی زہریلی نظروں کے سامنے دو گواہوں کی موجودگی میں جب نکاح خواہ نے عائشہ سے اس کی رضامندی پوچھی تو اس کی آواز سسکیوں میں دب کر رہ گئی، مگر شاہویر کی سخت گرفت نے اسے قبول ہے کہنے پر مجبور کر دیا۔ یوں سادگی اور ہنگامے کے اس عجیب سنگم پر عائشہ کی قسمت کا فیصلہ ہمیشہ کے لیے شاہویر کے نام کے ساتھ لکھ دیا گیا۔ نکاح کے فوراً بعد بنا کسی رسمی رخصتی یا خوشی کے شاہویر عائشہ کا ہاتھ تھامے اسے سیڑھیوں کی طرف لے گیا اور گھر کے اس بالائی حصے میں واقع اپنے مخصوص کمرے میں داخل ہو گیا، جہاں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو قدم رکھنے کی جرات نہ تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، شاہویر نے دروازہ بند کر کے اسے اندر سے لاک کر دیا، جس کی آواز عائشہ کے دل پر ایک دستک کی طرح لگی۔ کمرے کی مدھم روشنی اور وہاں پھیلی شاہویر کے مخصوص پرفیوم کی خوشبو نے عائشہ پر ایک عجیب سا ہیبت ناک اثر ڈالا۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ ایک اجنبی کی طرح سمٹی کھڑی تھی، جبکہ شاہویر نے کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا اور اس کے قریب آ کر اسے اس احساس کے ساتھ دیکھا کہ اب وہ باقاعدہ اس کی ملکیت بن چکی ہے، جہاں دنیا کی کوئی طاقت اسے اس سے چھین نہیں سکتی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں عائشہ کی دبی دبی سسکیاں صاف سنائی دے رہی تھیں کہ تبھی شاہویر نہایت ہی دھیمے قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور فرش پر ہی اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے عائشہ کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی تپش دیتے ہوئے نہایت ہی نرم مگر پرعزم لہجے میں اسے یقین دلایا کہ آج کے بعد اس گھر میں کوئی بھی اسے میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا اور نہ ہی اسے کسی کی تلخ باتیں سہنی پڑیں گی۔ شاہویر کی آواز میں وہ جنونی سختی اب ایک محافظ کی ڈھال بن چکی تھی۔ اس نے عائشہ کی آنکھوں میں جھانک کر کہا کہ وہ اب صرف اس کے نام کی نہیں بلکہ اس کی پناہ میں ہے، جہاں وہ ہر دکھ اور ہر تذلیل سے پوری طرح محفوظ ہے۔
شاہویر کے اس بدلے ہوئے اور شفیق لہجے نے پہلی بار عائزہ کے بے چین دل کو ایک انجانے سے سکون کا احساس دلایا۔ نکاح کے اگلے ہی روز سے تائی جان نے عائزہ کی زندگی کو جہنم بنانے کی ٹھان لی اور گھر کے تمام ملازموں کو ہٹا کر گھر بھر کا کام عائزہ کے ذمہ لگا دیا۔ انہوں نے قدم قدم پر اسے جتانا شروع کر دیا کہ وہ اب بھی اس گھر کی بہو نہیں بلکہ ایک بوجھ ہے۔ کبھی کھانے میں نمک زیادہ ہونے پر اسے سب کے سامنے ذلیل کرتی تو کبھی صفائی میں نقص نکال کر اسے گھٹنوں اور گھنٹوں برآمدے میں کھڑا رہنے پر مجبور کر دیتی۔ تائی جان کے اس سنگ دلی کا مقصد صرف عائزہ کو تھکانا نہیں بلکہ اس کے حوصلے توڑ کر اسے شاہویر کی نظروں میں گرانا تھا۔ وہ جان بوجھ کر شاہویر کے سامنے عائزہ کی ایسی شکایتیں کرتی تھی کہ گھر میں تناؤ کی فضا برقرار رہے اور عائزہ ایک پل بھی سکون کا سانس نہ لے سکے۔ عائزہ کو تائی جان کی تلخ باتوں اور گھر کے کاموں میں تھکا ہوا دیکھ کر شاہویر نے ایک نیا فیصلہ کیا اور اسے زبردستی اپنے ساتھ شہر کے سب سے مہنگے شاپنگ مال لے آیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے عائزہ کے سامنے بیش قیمت اور نفیس لباسوں کے ڈھیر لگا دیے اور حاکمانہ مگر محبت بھرے لہجے میں اسے اپنی مرضی کے رنگ اور اسٹائل منتخب کرنے کا کہا۔ جب عائزہ نے اپنی پرانی عادت کے مطابق سادہ اور عام سے کپڑوں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو شاہویر نے اسے روک دیا اور واضح کیا کہ اب وہ شاہویر کی بیوی ہے، اس لیے اسے ویسا ہی شاہانہ اور پروقار نظر آنا ہوگا جیسا وہ چاہتا ہے۔ اس نے عائزہ کو احساس دلایا کہ اب اس کی الماری میں صرف وہی لباس ہوں گے جو اس کی نئی حیثیت اور شاہویر کی پسند کی عکاسی کریں، چاہے وہ عائزہ کے اپنے مزاج سے کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہوں۔ شاہویر عائزہ کو ایک بزنس پارٹی میں لے گیا جہاں اس کے منتخب کردہ سیاہ رنگ کے نفیس لباس اور ہلکے میک اپ میں عائزہ کی خوبصورتی کسی چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوئے تمام نظریں عائزہ کے پروقار وجود پر تھم گئیں اور ہر طرف اس کے حسن اور سادگی کے چرچے ہونے لگے۔ کوئی اسے حسین ترین دلہن کہہ رہا تھا تو کوئی اس کے انداز کی تعریف کر رہا تھا۔ لوگوں کی ستائشی نظریں اور عائزہ کی طرف بڑھتی ہوئی توجہ شاہویر کے اندر حسد کی آگ بھڑکا گئی۔ اسے یہ برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی دوسرا اس کی زندگی کی سب سے قیمتی متاع کو اس طرح دیکھے۔ اس سے پہلے کہ کوئی عائزہ سے بات کرنے کی ہمت کرتا، شاہویر نے غصے اور پوزیسونیس میں اس کا ہاتھ سختی سے تھاما اور پارٹی ادھوری چھوڑ کر سب کی حیرت زدہ نظروں کے سامنے اسے تقریباً کھینچتے ہوئے باہر لے گیا، کیونکہ وہ عائزہ کو زمانے کی نظروں سے چھپا کر صرف اپنی حد تک محدود کرنا چاہتا تھا۔ پارٹی سے نکلتے ہی شاہویر نے غصے میں گاڑی کی رفتار بڑھا دی، جبکہ عائزہ اس کے اس بلا وجہ کے رویے پر تلملا اٹھی اور آخرکار اس کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ عائزہ نے اونچی آواز میں اس سے سوال کیا کہ آخر اس کا قصور کیا ہے اور کیوں وہ اسے ہر خوشی کے موقع پر ذلیل کر کے وہاں سے لے آتا ہے۔ عائزہ کی اس آواز نے شاہویر کے ضبط کے بندھن توڑ دیے۔ اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی سڑک کے کنارے روکی اور عائزہ کی طرف جھکتے ہوئے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور جنون کا ایک سمندر تھا جب اس نے گرج کر کہا کہ وہ اسے کسی اور کی نظروں کا مرکز بنتے نہیں دیکھ سکتا۔ شاہویر نے نہایت ہی جنونی انداز میں اعتراف کیا کہ اس کی محبت کوئی عام جذبہ نہیں بلکہ ایک بیماری ہے۔ وہ عائزہ کو اس دنیا کی ہر نظر سے چھپا کر اپنے دل کے کسی کونے اندھیرے میں قید کر لینا چاہتا ہے جہاں اس کا عکس بھی کسی اور کو دکھائی نہ دے۔ اس کے اس بے قابو اعتراف نے عائزہ کو خوف سے ساکت کر دیا، کیونکہ اسے پہلی بار اندازہ ہوا کہ شاہویر کا پیار کتنا خطرناک حد تک پوزیسو ہے۔ شاہویر کے جنونی رویوں اور پوزیسونیس کے باوجود عائزہ نے محسوس کیا کہ اس کی ہر سختی کے پیچھے اس کے لیے گہری فکر اور تحفظ کا احساس چھپا ہوا ہے۔ گھر میں تائی جان اور رمل کی ہر سازش کے آگے جب شاہویر ایک ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا تو عائزہ کا دل لاشعوری طور پر اس کی طرف کھنچنے لگا۔ وہ خاموشی سے شاہویر کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھنے لگی اور اس کی واپسی کا انتظار اس کے لیے اب بوجھ نہیں بلکہ ایک انجانی سی خوشی بن گیا تھا۔ شاہویر کا اسے اپنی پناہ میں رکھنا اور اس کے لیے پوری دنیا سے لڑ جانا عائزہ کے دل میں اس کے جنون کے لیے قبولیت پیدا کر رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ سمجھنے لگی تھی کہ شاہویر کی وحشت دراصل اس کی کھو جانے کا خوف ہے اور یہی احساس اسے شاہویر کی محبت پہ گرفتار کرنے کے لیے کافی تھا۔ ایک دوپہر جب تائی جان اور رمل گھر سے باہر تھی، عائزہ صفائی کے دوران اسٹور روم کی ایک پرانی الماری تک جا پہنچی جہاں گرد میں اٹی ایک بوسیدہ فائل نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ تجسس کے عالم میں جب اس نے وہ فائل کھولی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
وہ اس کے مرحوم والدین کی جائیداد، بینک اکاؤنٹس اور گھر کے اصل کاغذات تھے جن پر تایا جان نے جعل سازی سے اپنے دستخط کروا رکھے تھے۔ عائشہ کو اب سمجھ آیا کہ اسے اس گھر میں ایک یتیم اور محتاج بنا کر رکھنے کے پیچھے اصل وجہ اس کی دولت پر قبضہ کرنا تھا تاکہ وہ کبھی اپنے پیروں پر کھڑی نہ ہو سکے۔ ان کاغذات کو سینے سے لگائے وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ برسوں سے اپنے اپنوں کے ہاتھوں ملنے والے دھوکے نے اس کے دل میں ایک ایسا کرب پیدا کر دیا جس نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جب عائشہ نے لرزتے ہاتھوں اور بہتی آنکھوں کے ساتھ وہ کاغذات شاہویر کے سامنے رکھے تو شاہویر کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اسے اس بات کا اندازہ تو تھا کہ اس کے ماں باپ لالچی ہیں، مگر وہ اس حد تک گر سکتے ہیں یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس نے عائشہ کو حوصلہ دیتے ہوئے اس کے آنسو پوچھے اور اسی وقت اپنے وکیل دوست کو فون کر کے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ عائشہ کو اس کا ایک ایک پائی کا حق واپس دلائے گا۔ شاہویر نے خاموشی سے تمام ثبوت اکٹھے کیے اور قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ اس نے عائشہ کو یقین دلایا کہ اب اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ خود اس کیس کی پیروی کرے گا۔ شاہویر کا یہ روپ دیکھ کر عائشہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ شاہویر کا جنون صرف اسے پانے کے لیے نہیں بلکہ اسے دنیا کے ہر شر سے بچانے کے لیے بھی ہے جس نے ان کے درمیان موجود دیواروں کو مزید گرا دیا۔ مل کر ریمل نے جب دیکھا کہ شاہویر اور عائشہ کے درمیان دوریاں ختم ہو رہی ہیں اور جائیداد کا معاملہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے تو اس نے آخری وار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر عائشہ کی کچھ ایسی جھوٹی اور قابل اعتراض تصاویر تیار کی جن میں وہ کسی اجنبی شخص کے ساتھ کافی قریب دکھائی دے رہی تھی۔ ریمل نے یہ تصاویر نہایت ہی مہارت سے شاہویر کے کمرے میں ایسی جگہ رکھی جہاں اس کی نظر لازمی پڑے۔ اس کا مقصد شاہویر کے شکی مزاج اور جنونی نفرت کو اور فطرت کو آگ لگانا تھا تاکہ وہ اپنی غیرت کے نام پر عائشہ کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے بے دخل کر دے۔ ریمل کی اس گھناؤنی سازش نے ایک ایسے طوفان کی بنیاد رکھ دی تھی جو ان کے بنتے ہوئے رشتے کو ایک پل میں راکھ کر سکتا تھا۔ شاہویر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا اس کی نظر میز پر پڑی ان تصاویر پر پڑی۔ تصاویر دیکھتے ہی اس کے دماغ میں جیسے خون اتر آیا۔ اس کا وہ جنونی شخص جو اس کی محبت کا حصہ تھا ایک دم بپھرش ہوئے شیر کی طرح جاگ اٹھا۔ اس نے غصے کے عالم میں عائشہ کو پکارا اور جیسے ہی وہ معصومیت سے سامنے آئی شاہویر نے وہ تصاویر اس کے چہرے پر دے ماری اور دھاڑ کر اس کی وفاداری پر سوال اٹھانے لگا۔ عائشہ کے لیے ایک ایسا صدمہ تھا جس کی اس نے توقع نہیں کی تھی۔ وہ رو رو کر اپنی بے گناہی کی قسمیں کھاتی رہی مگر شاہویر کا غصہ اس وقت آسمان چھو رہا تھا۔ اس نے عائشہ کی ایک نہ سنی اور اسے دیوار سے لگا کر اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں موجود بے یقینی اور غصہ عائشہ کے دل کو پاش پاش کر رہا تھا کیونکہ شاہویر کا وقتی شک ان کے اعتبار کی بنیادیں ہلا چکا تھا۔ شاہویر کی زبان سے اپنی پاک دامنی پر لگنے والے الزامات عائشہ کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ جس شخص کو وہ اپنا محافظ اور مسیحا سمجھنے لگے تھے اسی نے ایک پل میں اسے سر عام رسوا کر دیا تھا۔ عائشہ کا مان اور دل دونوں ہی کرچی کرچی ہو گئے۔ اس نے مزید کوئی صفائی دینے کی بجائے خاموشی سے اپنی آنکھیں پونچھی اور اپنے ٹوٹے ہوئے وجود کو سمیٹا۔ رات کے پچھلے پہر جب شاہویر اپنے غصے کی آگ میں جلتا ہوا دوسرے کمرے میں جا چکا تھا عائشہ نے اپنا وہی پرانا سا دوپٹہ اوڑھا اور بنا کچھ لیے خاموشی سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ اس گھر اور اس محبت سے دور چلے جانا چاہتی تھی جہاں اعتبار کی جگہ شک اور عزت کی جگہ بار بار کی تذلیل تھی۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ سیڑھیاں اتر کر مرکزی دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کا ہر قدم بوجھل تھا مگر اس کا عزم پختہ تھا کہ اب وہ اس قید نما محبت میں ایک پل بھی نہیں گزارے گی۔ عائشہ بھی گھر کی دہلیز پار کر کے سڑک تک ہی پہنچی تھی کہ پیچھے سے گاڑی کے ٹائروں کے چرچرانے کی خوفناک آواز آئی۔ شاہویر جو اسے جاتے دیکھ کر پاگل ہو چکا تھا تیزی سے گاڑی سے اترا اور عائشہ کا راستہ روک لیا۔ اس نے بنا کوئی بات کیا عائشہ کو بازو سے پکڑا اور اس کی مزاحمت کے باوجود اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے واپس گھر کے اندر لے آیا۔ شاہویر نے اسے دوبارہ اسی کمرے میں دھکیل دیا اور کڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے دروازے کو دوہرا لاک لگا دیا۔ اس نے دھاڑ کر کہا کہ وہ اسے اپنی نظروں سے اوجھل ہونے کی اجازت کبھی نہیں دے گا، چاہے اس کے لیے اسے عائشہ کو زنجیروں میں ہی کیوں نہ جکڑنا پڑے۔ اس رات شاہویر نے کمرے کی کھڑکیوں پر بھی پہرا بٹھا دیا اور عائشہ کا فون چھین کر اسے دنیا سے مکمل طور پر کاٹ دیا۔ اب عائشہ اس کی محبت کی نہیں بلکہ اس کے جنون کی قیدی بن چکی تھی
جہاں فرار کا کوئی راستہ باقی نہ رہا۔ شاویر ابھی بھی غصے اور شک کی آگ میں جل رہا تھا کہ اتفاقاً اس کی نظر ریمل کے لیپ ٹاپ پر پڑی جو وہ لاؤنج میں کھلا چھوڑ گئی تھی۔ تجسس کے عالم میں جب اس نے فولڈرز چھانے تو اسے وہی ویب سافٹ ویئر اور عائزہ کی وہ اصل تصاویر مل گئیں جنہیں ایڈٹ کر کے ریمل نے وہ جھوٹی تصاویر بنائی تھیں۔ سچائی کسی تپتے ہوئے سورج کی طرح شاویر کے سامنے آیا ہو گئی کہ عائزہ تو بالکل پاک صاف تھی اور یہ سب ریمل کی ایک گھناؤنی چال تھی تاکہ ان کے درمیان نفرت پیدا کر سکے۔ اپنے ہی ہاتھوں اپنی محبت کی توہین کرنے کا احساس شاویر کے لیے کسی زہر کے گھونٹ سے کم نہ تھا۔ اسے ریمل پر جتنا غصہ آ رہا تھا اس سے کہیں زیادہ اسے خود پر پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی سے بڑھ کر عزیز لڑکی پر شک کیا۔ اس نے غصے میں ریمل کو سب کے سامنے گھسیٹا اور اس کی سازش کا پردہ چاک کر دیا جس نے پورے گھر میں ایک نیا طوفان کھڑا کر دیا۔ مگر شاویر کا ذہن اب صرف عائزہ کی طرف لگا تھا جس کا دل وہ بے دردی سے توڑ چکا تھا۔ شاویر کا پارا اس قدر ہائی تھا کہ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے ریمل کو بالوں سے پکڑ کر ہال کے بیچوں بیچ لا کھڑا کیا اور وہ تصاویر سب کے سامنے پھینک دی جن کی حقیقت اب کھل چکی تھی۔ جب تائی جان اپنی بیٹی کے دفاع میں آگے بڑھی تو شاویر نے انہیں اپنی کڑی نگاہوں سے وہیں ساکت کر دیا اور گرج کر کہا کہ اگر انہوں نے یا ریمل نے ایک لفظ بھی مزید بولا تو وہ ابھی اور اسی وقت ان دونوں کو اس گھر سے نکال باہر کرے گا۔ اس نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ عائشہ کے خلاف ہونے والی ہر سازش کا انجام اب یہی ہوگا۔ تایا جان کی خاموشی اور شاویر کا بپرا ہوا انداز دیکھ کر تائی جان اور ریمل کی بولتی بند ہو گئی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شاویر اب اپنے جنون میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اور ان کا اس گھر میں ٹھکانہ اب صرف اور صرف اسی کے رحم و کرم پر ہے۔ شاویر جب غصے میں تائی جان اور ریمل کو گھر سے نکالنے کے لیے ان کا سامان باہر پھینکنے کا حکم دے رہا تھا تبھی عائشہ نے دھیرے سے اس کا بازو تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی آنسوؤں کی نمی تھی مگر لہجے میں ایک عجیب سی بردباری تھی۔ عائشہ نے شاویر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان لوگوں کو معاف کر دے کیونکہ وہ رشتے توڑنے کے لیے نہیں بلکہ انہیں جوڑنے کے لیے اس گھر کی بہو بنی ہے۔ عائشہ کا یہ بڑا پن دیکھ کر شاویر حیرت زدہ رہ گیا کہ جس لڑکی کو ان لوگوں نے جیتے جی مارنے کی کوشش کی وہ آج بھی ان کے لیے ڈھال بن کر کھڑی ہے۔ عائشہ کی اس عاجزی اور سفارش نے نہ صرف شاویر کا غصہ ٹھنڈا کر دیا بلکہ تائی جان اور ریمل کو بھی شرمندگی کے اس مقام پر لا کھڑا کیا جہاں ان کے پاس سر اٹھانے کی ہمت باقی نہ رہی۔ عائشہ نے اپنی شرافت سے ثابت کر دیا کہ وہ واقعی اس گھر کی عزت بننے کے لائق ہے۔ جب لاؤنج کا ہنگامہ تھما اور سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو شاویر بوجھل قدموں سے اپنے ایک کمرے میں داخل ہوا جہاں عائشہ خاموشی سے کھڑکی کے پاس کھڑی باہر اندھیرے کو ہی تک رہی تھی۔ شاویر کا انا پرست اور جنونی وجود اس وقت ندامت کے بوجھ سے چور تھا۔ اسے رہ رہ کر اپنے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے جو اس نے عائشہ کی پاک دامنی پر اچھالے تھے۔ وہ آہستہ سے عائشہ کے قریب پہنچا اور ایک پل کی ہچکچاہٹ کے بعد وہی شخص جس کے سامنے دنیا جھکتی تھی عائشہ کے قدموں میں فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے عائشہ کے ہاتھ تھام کر اپنے ماتھے سے لگائے اور بھرائی ہوئی آواز میں اس سے معافی مانگنے لگا۔ شاویر کی آنکھوں سے گرتے آنسو عائشہ کے ہاتھوں پر گرے تو وہ تڑپ اٹھی مگر شاویر نے اسے ہلنے نہ دیا اور اس اعتراف کیا کہ اس کی پوزیسونیس اور شک نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اس نے عائشہ سے التجا کی کہ وہ اسے اس کی اس وحشت پر معاف کر دے کیونکہ وہ عائشہ کو کھونے کے تصور سے بھی مر جاتا ہے۔ شاویر کے ساتھی نے عائشہ کے دل کی تمام کرواہٹ دھو دی اور اسے احساس ہوا کہ اس کے جنونی شوہر کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ چھپا ہے جو صرف اس کی محبت کا طلبگار ہے۔ کچھ دنوں کی تگ و دو اور قانونی پیچیدگیوں کے بعد بالآخر وہ دن آ گیا جب شاویر نے ایک چمڑے کی فائل نہایت احترام سے عائشہ کے ہاتھوں میں تھمائی۔ اس فائل میں عائشہ کے والدین کی چھوڑی ہوئی جائیداد، ان کا پرانا گھر اور تمام بینک اکاؤنٹس اب قانونی طور پر عائشہ کے نام منتقل ہو چکے تھے۔ شاویر نے اپنے اثر و رسوخ اور وکیل کی مدد سے تایا جان کی جانب سے کی گئی تمام جعل سازیوں کو جڑ سے ختم کر دیا تھا۔ عائشہ نے جب اپنے نام کے کاغذات دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوشی اور دکھ کے ملے جلے آنسو آ گئے۔ یہ صرف جائیداد نہیں تھی بلکہ اس کے والدین کی وہ نشانیاں تھیں جن سے اسے برسوں تک محروم رکھا گیا تھا۔ شاویر نے اسے یقین دلایا کہ اب وہ کسی کی محتاج نہیں ہے بلکہ
ایک خود مختار عورت ہے اور اس کا یہ حق اسے واپس دلانا شاہویر کے لیے اس کی محبت کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ عائشہ کی جیت نے گھر میں تائی جان اور تایا جان کے غرور کو خاک میں ملا دیا، جبکہ عائشہ کے دل میں شاہویر کے لیے عزت اور محبت کی ایک نئی لہر پیدا ہو گئی۔ پچھلے تمام تلخ تجربات اور گھر کی گھٹن زدہ فضا کو پیچھے چھوڑنے کے لیے شاہویر نے عائشہ کو ایک بہت بڑا سرپرائز دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ اسے شہر کے شور و غل سے دور ایک پرسکون اور سرسبز علاقے میں بنے ایک شاندار سے فارم ہاؤس پر لے گیا، جسے اس نے خاموشی سے عائشہ کے نام پر ہی خریدا تھا۔ جیسے ہی عائشہ نے اس خوبصورت فارم ہاؤس کے بڑے سے گیٹ میں قدم رکھا، وہ وہاں کی بریالی اور جدید طرز تعمیر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ شاہویر نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا کہ یہ جگہ اب اس کی ہے، جہاں وہ اپنی مرضی سے جی سکتی ہے، جہاں نہ کوئی اسے دبانے والی تائی جان ہوں گی اور نہ ہی کوئی سازش کرنے والی رمل۔ اس نے یہ گھر خاص طور پر عائشہ کے ذوق کے مطابق ہی ڈیزائن کروایا تھا، جہاں ایک کونے میں عائشہ کے لکھنے کے لیے ایک پرسکون مطالعہ گاہ تھا اور لائبریری بھی بنائی گئی تھی۔ شاہویر کا یہ تحفہ دراصل اس بات کا اعلان تھا کہ وہ عائشہ کو اس ایک نئی زندگی دینا چاہتا ہے جہاں صرف وہ دونوں ہوں اور ان کے درمیان کسی تیسرے کا سایہ بھی نہ پڑ سکے۔ فارم ہاؤس کی پرسکون فضا میں عائشہ اور شاہویر نے زندگی کا ایک نیا اور خوبصورت باب شروع کیا۔ شہر کی گہما گہمی اور گھر کی تلخ یادوں سے دور یہاں کے کھلے آسمان تلے دونوں کو ایک دوسرے کو نئے سرے سے سمجھنے کا موقع ملا۔ عائشہ اب ڈری سہمی لڑکی نہیں رہی تھی، بلکہ وہ شاہویر کے ساتھ باغ میں ٹہلتی، پرندوں کی چہچہاہٹ سنتی اور گھنٹوں اپنے دل کی باتیں اس سے شیئر کرتی۔ شاہویر کا لہجہ بھی اب پہلے جیسا کڑوا نہیں رہا تھا۔ اس نے عائشہ کی سادگی اور اس کے صبر سے بہت کچھ سیکھ لیا تھا۔ کبھی وہ دونوں شام کے وقت لان میں بیٹھے چائے پیتے تو کبھی شاہویر اسے فارم ہاؤس کے اطراف میں بنے خوبصورت راستوں پر سیر کرواتا۔ ان لمحوں میں عائشہ نے محسوس کیا کہ شاہویر کا وہ جنون اب ایک پرواہ اور گہری محبت میں بدل رہا ہے۔ پرانی تلخیاں، تائی جان کی باتیں اور رمل کی سازشیں اب ایک بھولا ہوا خواب بن چکی تھیں۔ شاہویر نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ وہ عائشہ کے ماضی کے ہر زخم پر اپنی محبت کا مرہم رکھے گا۔ اس پرسکون ماحول میں ان کے درمیان موجود اعتبار کی کمی دور ہونے لگی اور وہ دونوں ایک دوسرے کی روح کے قریب آ گئے، جہاں صرف سکون اور محبت کا راج تھا۔ شاہویر نے محسوس کیا کہ عائشہ کے اندر سیکھنے اور آگے بڑھنے کی ایک تڑپ ابھی بھی باقی ہے، جسے باسی کے حالات نے دبا دیا تھا۔ ایک صبح اس نے عائشہ کو یونیورسٹی کے داخلہ فارمز اور کچھ نئی کتابیں لا کر دیں اور اسے اپنی تعلیم دوبارہ شروع کرنے کا کہا۔ جب عائشہ نے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا تو شاہویر نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ اب وہ صرف اس کی بیوی نہیں بلکہ ایک پڑھی لکھی اور با اختیار خاتون کے طور پر دنیا کا سامنا کرے گی۔ شاہویر خود اسے یونیورسٹی چھوڑنے جاتا اور اس کے تعلیمی اخراجات سے لے کر اس کے نوٹس تک ہر چیز کا خود خیال رکھتا۔ اس نے فارم ہاؤس کے مطالعہ کمرے کو عائشہ کی ضرورت کے مطابق جدید تعلیمی سہولیات سے آراستہ کر دیا تھا تاکہ وہ یکسوئی سے پڑھ سکے۔ شاہویر کی اس غیر متوقع سپورٹ نے عائشہ کے اعتماد کو ایک نئی زندگی بخشی۔ اسے احساس ہوا کہ شاہویر کا جنون اب اسے قید کرنے کے لیے نہیں بلکہ اسے بلندیوں تک پہنچانے کے لیے ہے، جس نے عائشہ کے دل میں اس کے لیے عقیدت اور محبت کو مزید گہرا کر دیا تھا۔ ایک شام جب شاہویر اور عائشہ فارم ہاؤس کے لان میں موجود تھے، تائی جان اور رمل غیر متوقع طور پر وہاں پہنچ گئیں۔ ان کے چہروں پر وہ پرانا تکبر نہیں بلکہ ایک عجیب سی شکست خوردگی اور ندامت تھی۔ شاہویر کے گھر چھوڑنے اور جائیداد کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد انہیں اپنی تنہائی اور غلطیوں کا شدت سے احساس ہو چکا تھا۔ تائی جان نے کانپتے ہاتھوں سے عائشہ کا سر تھاما اور روتے ہوئے اعتراف کیا کہ انہوں نے ہمیشہ اسے ایک بوجھ سمجھا جبکہ وہ اس گھر کی رحمت تھی۔ دوسری طرف رمل نے بھی اپنی تمام سازشوں پر عائشہ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، کیونکہ عائشہ کے بڑے پن نے اسے اپنی ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔ عائشہ نے اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے نہ صرف انہیں گلے لگایا بلکہ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔
جس نے شاویر کے دل میں بھی اپنی فیملی کے لیے نرمی پیدا کر دی۔ اس منظر نے برسوں سے چلے آ رہے نفرت کے سلسلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ تائی جان اور ریمل کی سچی ندامت نے یہ ثابت کر دیا کہ عائشہ کی خاموش محبت اور صبر نے آخرکار برائی پر فتح پا لی ہے، اور اب یہ خاندان واقعی ایک ہو چکا تھا۔ فارم ہاؤس کی فضا میں ایک عجیب سی خوشگواری اور سکون تھا۔ جب ایک صبح عائشہ کی طبیعت کچھ ناساز ہوئی، شاویر جو اب عائشہ کی ذرا سی تکلیف پر بھی بے چین ہو جاتا تھا، فوراً ڈاکٹر کو گھر لے آیا۔ معائنے کے بعد جب ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ دونوں والدین بننے والے ہیں، تو شاویر کے قدموں تلے سے جیسے خوشیوں کی زمین بچھ گئی۔ شاویر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ شخص جو کبھی اپنی انا اور جنون کے حصار میں رہتا تھا، اس خبر کو سنتے ہی جذباتی ہو گیا اور عائشہ کا ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں میں آنے والے خوشی کے آنسو کو چوم لیا۔ اس ننھے مہمان کی آمد کی خبر نے ان کے رشتے میں موجود محبت کو ایک نئی اور مقدس جہت میں دے دی تھی۔ شاویر نے اسی وقت پورے فارم ہاؤس کو پھولوں سے سجانے کا حکم دیا اور غریبوں میں مٹھائی تقسیم کروائی۔ عائشہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے صبر اور دعاؤں کا سب سے خوبصورت صلہ اسے مل گیا ہو۔ یہ خبر صرف ایک بچے کی آمد نہیں تھی، بلکہ ان کے دکھوں کے مکمل خاتمے اور ایک نئی پر امید زندگی کا باقاعدہ آغاز تھا۔ اس خوشخبری نے شاویر کے اندر ایک عجیب و غریب تبدیلی پیدا کر دی، اور اس کی پوزیسونیس اب ایک انتہائی حساس ممتا جیسی فکر میں بدل چکی تھی۔ اب اس کا ذہن اور دن عائشہ کی ضروریات کے گرد گھومنے لگا۔ وہ عائشہ کو سیڑھیاں چڑھنے سے روکتا، اس کے کھانے پینے کے اوقات کا خود حساب رکھتا، اور یہاں تک کہ اس کے چلنے پھرنے کے انداز پر بھی اپنی گہری نظر رکھتا۔ شاویر نے فارم ہاؤس کے تمام ملازموں کو سخت ہدایت کر دی تھی کہ عائشہ کو پانی کا گلاس اٹھانے کی زحمت بھی نہ دی جائے۔ راتوں کو جب عائشہ سو جاتی تو شاویر گھنٹوں جا کر اسے دیکھتا رہتا، جیسے وہ دنیا کی سب سے قیمتی اور نازک شے کی حفاظت کر رہا ہو۔ اس کی محبت اب ایک حصار بن چکی تھی، جس میں ڈر تھا کہ کہیں عائشہ کو یا آنے والے بچے کو ذرا سی بھی تکلیف نہ پہنچے۔ عائشہ کبھی کبھی اس کی اس حد سے بڑھتی ہوئی فکر پر مسکرا دیتی، مگر اسے شاویر کا یہ والہانہ انداز اچھا لگتا تھا، کیونکہ اس میں اب شک کی گنجائش نہیں تھی، صرف ایک جنونی حد تک بڑھ کر کی جانے والی کیئر اور محبت تھی۔ شاویر نے عائشہ کے لیے بہترین ڈاکٹرز اور ڈائٹ پلانز کا انتظام کر دیا تھا، اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دنیا کی تمام آسائشیں سمیٹ کر عائشہ کے قدموں میں ڈال دے۔ فارم ہاؤس کے کشادہ لان کے برقی کمکموں اور تازہ گلابوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، جہاں عائشہ کے والدین کے نام پر ایک پروقار تقریب منعقد کی گئی تھی۔ اس فنکشن میں شہر کے معززین کے ساتھ ساتھ اب بدل چکے تائی جان اور ریمل بھی شامل تھے۔ عائشہ جو ہلکے رنگ کے نفیس لباس میں ملبوس تھی، شاویر کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی، جو ایک پل کے لیے بھی اسے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دے رہا تھا۔ تقریب کے عروج پر شاویر اسٹیج پر آیا اور مائک تھام کر سب کو مخاطب کیا۔ اس کی آواز میں ایک خاص قسم کا فخر اور گہرا ٹھہراؤ تھا۔ اس نے سب کے سامنے اعتراف کیا کہ آج وہ جس مقام پر ہے اور اس کی زندگی میں جو سکون ہے، وہ صرف اور صرف عائشہ کی بدولت ہے۔ شاویر نے کہا کہ عائشہ محض اس کی بیوی نہیں، بلکہ اس کے ضمیر کا حصہ ہے، جس نے اسے اندھے جنون سے نکال کر سچی محبت کے راستے پر لگایا، اور اس نے بتایا کہ کس طرح عائشہ نے اپنے صبر اور ضرب سے ایک ٹوٹتے ہوئے خاندان کو دوبارہ جوڑا اور اسے معاف کرنا سکھایا۔ شاویر کے ان الفاظ نے وہاں موجود ہر شخص کی آنکھوں کو نم کر دیا، اور عائشہ جو دور کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، فخر اور محبت سے نہال ہو گئی۔ اس رات شاویر نے دنیا کو دکھا دیا کہ ایک جنونی مرد جب کسی عورت کو سامنے سر عام اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے تو وہ اسے کائنات کی سب سے معتبر خاتون بنا دیتا ہے۔ آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی، اور پھر اچانک فارم ہاؤس کی خاموش فضا بوندوں کی رم جھم سے گونج اٹھی۔ مٹی کی سوندھی خوشبو چاروں طرف پھیل گئی، جس نے ماحول کو مزید رومانوی بنا دیا۔ شاویر جو کمرے میں کام کر رہا تھا، فوراً سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر عائشہ کے پاس ٹیرس پر آ گیا، جہاں وہ بارش کی بوندوں کو اپنے ہاتھوں پر محسوس کر رہی تھی۔ شاویر نے آہستہ سے ایک گرم شال عائشہ کے کندھوں پر ڈالی اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا، جیسے اسے بارش کی فارم ہاؤس کے اسی خوبصورت برآمدے سے شروع ہوتا ہے، جہاں اب ہر طرف سکون کی خوشبو رچی بسی تھی۔ غروب آفتاب کی نارنجی شعاعیں آسمان پر بکھری ہوئی تھیں جب شاویر اور عائشہ اپنے ننھے بیٹے کے ساتھ لان میں بیٹھے زندگی کے ان خوبصورت لمحات کو محسوس کر رہے تھے۔ شاویر جو کبھی ایک بفرا ہوا دریا تھا، اب عائشہ کی محبت کے حصار میں آ کر ایک پرسکون جھیل کی مانند بن چکا تھا۔ اس کا وہ جنون جس نے کبھی عائشہ کو خوف زدہ کیا تھا، اب ایک ایسی خالص اور پاکیزہ محبت میں ڈھل چکا تھا جو صرف تحفظ اور سکون دینا جانتی تھی۔
شاہویر نے عائزہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے دور افق کی طرف دیکھا اور دھیمے لہجے میں کہا کہ اس کی زندگی کی تاریکیوں میں عائزہ وہ روشنی بن کر آئی ہے جس نے اسے خود سے ملوا دیا۔ عائزہ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر شاہویر کے کندھے پر رکھ دیا۔ اسے اب نہ صرف کسی شک کا ڈر تھا اور نہ ہی کسی کھونے کا خوف۔ اسے پتہ تھا کہ شاہویر کی یہ جنونی محبت اب اس کے لیے دنیا کی سب سے محفوظ پناہ گاہ ہے۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں میں گھلی ہوئی ان کی ہنسی اس بات کی گواہ رہی تھی کہ آزمائشیں ختم ہو چکی ہیں اور اب صرف خوشیوں کا لامحدود ہی سفر باقی ہے۔